کچھ سال پہلے ایک کوا تھا جو بڑا محنتی تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کھانے کے لیے دانا لینے جا رہا تھا تو اسے کسی نے قتل کر دیا۔ بیچارے کوے کو کسی نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تب سے ہی وہ کوا بھوتیا بنا پھر رہا تھا۔ رے ظالمو، میں تو کھانا کھانے جا رہا تھا۔ رے ظالمو، میں تو کھانا کھانے جا رہا تھا۔ ایک طوطا دانا چگنے کے بعد واپس اپنے گھر کو جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دن رات اپنے گزر بسر کے لیے بہت محنت کرتا اور پھر شام ہوتے ہی وہ واپس گھر لوٹ آتا۔ ایک رات جب طوطا واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا تو بھوتیا کوے کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اپنی خون بھری چونچ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ طوطا مزاحمت کرتا ہے۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد طوطا بالآخر ہمت ہار جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ اس طرح بھوتیا کوے کا روز کا معمول بن گیا اور وہ روز کسی نہ کسی پرندے کو مار دیتا۔ ماما، آپ نے یہ آواز سنی؟ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہاں، نہ جانے آج کون سا پرندہ بھوتیا کوے کا شکار ہوگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میں کبوتر چاچا کے ساتھ جا رہی ہوں اور جا کر دیکھتی ہوں۔ ارے یہ طوطا تو بہت محنتی تھا بیچارہ، روز محنت سے اپنے لیے کھانا ڈھونڈنے جاتا تھا۔ صحیح کہا کبوتر چاچا آپ نے، یہ ضرور بھوتیا کوے کا ہی کام ہوگا، وہ بہت ظالم ہے۔ تم نے صحیح کہا، اس بھوتیا کوے کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں نہ ہم کبوتر بابا کے پاس جائیں اور ان سے مدد مانگیں۔ اس بھوتیا کوے کو صرف کبوتر بابا ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ایک وہی ہیں جو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور وہ اس کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور اس طرح سے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کبوتر اور چڑیا رات کے اندھیرے میں اڑتے ہوئے کبوتر بابا کے پاس گئے۔ اس کبوتر بابا کا گھر بہت دور جنگل میں ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ بیٹا، تم لوگوں کی اتنی دور آنے کی وجہ کیا بنی؟ تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کبوتر بابا، ہمارے جنگل میں ایک بھوتیا کوا آ گیا ہے۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی کا شکار کرتا ہے۔ اس کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ روز ہی کسی نہ کسی پرندے کو مار دیتا ہے۔ اب وہ بہت ہی ظالم ہو گیا ہے۔ بابا جی، اب تو آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مسئلہ تو بہت سنگین لگتا ہے، ہمیں اس بھوتیا کوے کو تو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ اس ظالم بھوتیا کوے کی وجہ سے روز کوئی نہ کوئی معصوم پرندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کبوتر بابا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اے بھوتیا کوے، کہاں ہے تو؟ ذرا میرے سامنے تو آ۔ ارے ظالمو، میں تو کھانا کھانے جا رہا تھا۔ ارے ظالمو، میں تو کھانا کھانے جا رہا تھا۔ میں تجھے آخری وارننگ دیتا ہوں، یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ تجھے میں آگ میں جلا کے بھسم کر دوں گا۔ اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اپنا انتقام لے کے رہوں گا۔ اور پھر وہ بابا اس کوے سے لڑتے ہیں۔ لڑائی بہت زوردار ہوتی ہے اور کچھ دیر تک چلتی رہتی ہے۔ آخر کار بابا اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں اور وہ بھوتیا کوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس جنگل کے جانور اس کے ظلم سے نجات پا لیتے ہیں اور پھر سب مل کر دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز جنگل تھا۔ اس جنگل میں جا بجا پھولوں سے لدے ہوئے درخت اور خوشنما پودے دکھائی دیتے تھے۔ وہاں پر بہت سے پرندے اور جانور ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ وہ سب لوگ اپنی زندگیوں میں مگن بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی بڑا سا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک بندر رہا کرتا تھا۔ وہ بندر بہت خوش اخلاق تھا اور اپنے ارد گرد رہنے والے پرندوں سے بنا کر رکھتا تھا۔ جنگل کے سارے پرندے اس سے بہت خوش تھے کیونکہ اس بندر نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی شرارتوں سے
پرندوں کے بچوں کا دل بہلایا کرتا تھا۔ سب پرندوں کے بچے شوق سے اس کے پاس آتے اور اس کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے اور پھر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک مینو چڑیا رہا کرتی تھی۔ مجھے یہ بندر ہرگز پسند نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے ٹنٹنی، اس بیچارے نے کیا کر دیا؟ سارا دن تو بیچارہ بیٹھا ہی رہتا ہے اور سب کو اپنی شرارتوں سے محظوظ کرتا ہے۔ آپ کچھ کریں اور اس بندر کو یہاں سے نکالیں۔ ہمارے بچے بھی تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تم خواہ ہی پیچھے پڑ گئی ہو۔ ارے ٹنٹنی، تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ تم غصے سے لال پیلی ہو رہی ہو۔ جاؤ اور اپنا کام کرو، خواہ میں دماغ کی دہی بنا دیتی ہو۔ اچھا ایسا کریں کہ آپ کھڑکی پر کوئی جالی وغیرہ لگائیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ سارا دن میں ڈری رہتی ہوں کہ کہیں وہ کھڑکی سے کود آئے اور ہمارے بچے کو ہی نہ لے جائے۔ ڈر کے میرا تو برا ہی حال ہو گیا۔ ارے اس بندر نے کیا پہلے کبھی کچھ ایسا غلط کیا ہے جو تم اتنی پریشان ہو؟ تم دن بدن فہمی ہوتی جا رہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہی تمہارے وہم کا علاج کرے گا۔ بچہ کمرے میں سو رہا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک سے ٹنٹنی چڑیا کے بچے کے کمرے میں سانپ آ گیا۔ یہ سانپ بہت ہی زہریلا تھا۔ وہ سانپ بچے کو اپنے سامنے دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ وہ اس بچے کو کھانا چاہتا تھا۔ وہ زہریلا سانپ جیسے ہی بچے کو کھانے کے لیے آگے بڑھا، اسی دوران بندر کمرے میں داخل ہوا اور وہاں پر اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زہریلا سانپ بچے کو ڈسنے ہی والا تھا کہ بندر پھرتی دکھاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس زہریلے سانپ کو دبوچ لیا۔ وہ سانپ زور زور سے پھنکارنے لگا، لیکن بندر نے اس کو ہرگز نہیں چھوڑا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے سانپ کو دبوچے رکھا۔ کمرے میں شور کی آواز سن کر ٹنٹنی چڑیا فوراً سے بھاگی اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اپنے سامنے اتنے بڑے سانپ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جب ٹنٹنی چڑیا کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے سامنے سانپ اور بندر کو دیکھ کر چونک گئی۔ بندر نے سانپ کو گردن سے دبوچا ہوا تھا۔ یہ سارا منظر ٹنٹنی چڑیا کے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ بندر نے سانپ کو اٹھا کر باہر چھلانگ لگا دی اور پھر باہر ہی رکھے ہوئے کوڑے دان میں سانپ کو پھینک دیا اور پھر واپس اپنے درخت پر بیٹھ گیا۔ اس سب میں ٹنٹنی کا بچہ بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگا۔ بندر نے جب اس کو خوش دیکھا تو وہ درخت پر چھلانگیں لگانا شروع ہو گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی اور اس نے نم آنکھوں سے بندر کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔